نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المرسلات، سبق نمبر 301، آیت نمبر 1 سے 50 تک۔ سورۃ المرسلات، مرسلات مرسلتن کی جمع ہے، رے سین لام اس کا روٹ ہے۔ مرسل کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا۔ مرسلتن چھوڑ دی جانے والی، اور مرسلات چھوڑ دی جانے والیاں۔ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 50 آیتیں ہیں، 180 کلمات ہیں اور 816 حروف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے غار میں تھے کہ آپ پر سورۃ مرسلات کا نزول ہوا۔ آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اسے آپ سے حاصل کر رہا تھا، یعنی سن رہا تھا، سیکھ رہا تھا، کہ اچانک ایک سانپ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ سورت کے نزول کے ساتھ ایک خاص واقعہ منسلک ہے۔ اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سورت المرسلات پڑھ رہا تھا تو ام الفضل ان کی والدہ کا نام ہے، انہوں نے جب سنا تو کہنے لگی، اے بیٹے، تمہارے اس سورت کے پڑھنے نے مجھے ایک بات یاد کرا دی، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سنا تھا، اور یہ آخری سورت تھی جو میں نے آپ سے سنی تھی۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی چیزیں اور باتیں ہوتی تھی ان کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے، تو انہیں یاد آ گئی کہ آخری نماز اور آخری سورت جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئیں، بھیجی گئیں، یا بھیجی جانے والیاں، چھوڑ دی جانے والیاں۔ عرفا، آہستہ آہستہ، پے در پے۔ مرسلات کا لفظ رے سین لام سے ہے، اور رسل کا معنی ہوتا ہے اونٹ یا بکری کی پہم اور نرم رفتار، یعنی جب وہ آرام آرام سے چل رہے ہوں اور چلتے چلے جا رہے ہوں۔ اسی طرح اگر یکے بعد دیگرے قطار میں گھوڑے یا اونٹ آئیں یا انسان بھی لائن بنا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جاؤ ارسالن، کہ وہ ایک کے بعد ایک آیا، کیونکہ جب لائن میں لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک۔ تو اس سے اس کے معنی میں پے در پے کا مفہوم بھی ہے اور آہستہ آہستہ کا بھی، کیونکہ عموماً لائن میں جب کوئی چلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آرام سے ہی چلتا ہے، اور جب ایک دم بھیڑ میں اور ریلے کی شکل میں چلتے ہیں تو وہ پھر مختلف چلنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مرسلات اور اس کے بعد آصفات اور ناشرات، فارقات، ملقیات کا ذکر آتا ہے۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، تو ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھوڑی جانے والیاں، بھیجی جانے والیاں کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، کہ بعض ہوائیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، بعض تیز آندھیوں کی شکل میں آصفات، اور بعض ناشرات جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، اور فارقات جو ان کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں، اور ملقیات جو ڈالنے والیاں ہیں، یعنی ذکر کو۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، کہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں، کبھی تیزی سے آتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا حکم پھیلا دیتے ہیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے والے احکامات لاتے ہیں، اور وہ رسولوں کے دلوں میں ذکر ڈالتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآنی آیات ہیں، مرسلات یعنی آہستہ آہستہ بھیجی گئیں یا پے در پے بھیجی گئیں، اور کبھی تیزی سے بھی آئیں، اور انہوں نے حق و باطل میں فرق کیا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد ڈالی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد انبیاء کی نفوس ہیں، یعنی انبیاء کی روحیں، یا انبیاء علیہ السلام، کہ ان کو پے در پے بھیجا گیا، اور پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ لیکن اگر ان آیات کے بعد آنے والی آیات کو دیکھا جائے تو وہاں نجوم کا ذکر ہے، پھر آسمان کا ذکر ہے، پھر جبال کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد رسول کا ذکر ہے۔ تو زیادہ مناسب جو بات لگتی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں،
کیونکہ آگے بھی کائنات کی مختلف نشانیوں کو گواہ بنایا گیا ہے یا ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا ہم نے یعنی چھوڑ دیا ہم نے ہواؤں کو لواقح کے طور پر یعنی تخم ریزی کے لیے۔ سورۃ اعراف 57 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ اس کی رحمت کے آگے آگے۔ اور مرسلات کے بعد جو عرفن کا لفظ ہے، جو عرف کا معنی ہوتا ہے خوشبو، وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورۃ محمد میں، اور جنت کے بارے میں کہ عرفہا لہم، کہ اس کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا ہے۔ تو عرف کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، اور جیسے خوشبو کے جھونکے ہوتے ہیں نا، ایک جھونکے کے بعد ایک جھونکا، اور اسی طرح عرف الدیک کہتے ہیں مرغی کی کلگی کو، اور عرف الفرس کہتے ہیں گھوڑے کی ایال کو، الف سے۔ گھوڑے کی ایال کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے گردن کے بال ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ گھوڑے کے گردن کے بال کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور بالکل ترتیب کے ساتھ، یعنی اول سے آخر تک جیسے ایک لائن بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ یعنی یہ کے بعد دیگرے پے در پے، آگے پیچھے۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستگی سے چھوڑی جاتی ہیں اور پھر پے در پے بھیجی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ آتی ہیں، اور پھر عرفن کے معنوں میں آہستگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی مرسلات میں بھی آہستگی اور عرفن میں بھی آہستگی ہے۔ تو وہ ہوا جو دھیمے دھیمے چلتی ہے اس کے اندر آہستگی ہوتی ہے، وہ جھونکوں کی شکل میں آتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ اور عرفن میں اگر اس کو عین رفع معروف کے معنوں میں لیا جائے تو نیکی اور احسان کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو بھیجی جاتی ہیں اور ان کے آنے میں کیا ہے؟ بندوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی ہے، احسان ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہوا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ آج سے بہتر کوئی دن نہیں تھا اس سورت کو پڑھنے کا، کیونکہ صبح سے ہوا اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اپنے شور کی وجہ سے اور چلتے رہنے کی وجہ سے۔ تو بار بار میں پڑھ بھی رہی تھی اور دھیان پھر ہواؤں کی طرف جا رہا تھا۔ تو والمرسلات عرفا، اب یہ جو چھوڑنے کا مفہوم ہے اس میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا خود مختار نہیں ہے، اپنی مرضی کی مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اسے کسی نے تھام رکھا ہے، اسے کسی نے پکڑ رکھا ہے۔ بندوں کے بس میں ہے پکڑنا ہوا کو۔ مثلا بارش کا پانی اگر ہو تو آپ کیا کریں؟ کوئی چیز رکھ دیں اور اس کے اندر اس کو اکٹھا کر لیں، یا اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ اپنا ایسا بچاؤ کر لیں۔ لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کمرے میں بند نہیں کر سکتے یا گھر میں اس کو روک نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ تیز چلتی ہے والعاصفات عصفا تو وہ کسی نہ کسی طرح اندر گھسی چلی آتی ہے، کونوں کھدروں سے، باریک سوراخوں سے۔ تو والمرسلات عرفا جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یعنی ہواؤں کا چھوڑا جانا جو انسان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمال اور اللہ کی عظمت کا بھی شاہد ہے، یعنی ایک نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور پھر وہ ہوائیں خاص طور پر جو دھیمے دھیمے چلتی ہیں، دل خوش کرتی ہیں اور پھر چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہوا کے چلنے میں انسان کی طبیعت کے لیے اگر وہ نرمی سے چل رہی ہو اور مناسب طریقے سے چل رہی ہو تو ایک خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم، اور عام طور پر نسیم سحر کے لیے جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں، تو وہ ہوا جو ہے اس کے جھونکے باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں، یعنی انسان ان کو ریئلائز کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ہوا چل رہی ہوتی تو انسان اتنا نوٹس نہیں کرتا، لیکن اگر ہوا جو ہے وہ بند ہونے کے بعد، رکنے کے بعد چلے اور پھر وہ دل خوش کر جائے اور وہ محسوس بھی ہو اور وہ آہستہ آہستہ بھی چلے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی توجہ اس نعمت کے دینے والے کی طرف نہ جائے۔ یہ چلتی ہوائیں انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتی ہیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اما شاکرن و اما کفورا، جو شکر گزار ہونا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی چیزیں رکھی کہ وہ ان کو محسوس کرے اور ان نعمتوں پر اللہ کی قدر کرے اور شکر گزاری کرے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں،
یک بعد دیگرے راحت بخش ہوائیں چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے چلتے چلتے وہ تیز آندھی بھی بن جاتی ہے۔ عاصفات کس کی جمع ہے؟ عاصفتن کی۔ عاصفہ کہتے ہیں وہ تیز ہوا یا آندھی جو بھوسا یا اس کے برابر کی چیزوں کو اڑائے پھرے۔ سورۃ قریش میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا کعصف مأکول، عصف، تو عصف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چورا چورا۔ تو وہ ہوائیں جو چورا چورا چیزوں کو اڑائے پھرتی ہیں، یعنی تیز آندھیاں، آندھی میں کچھ نہ کچھ اڑ رہا ہوتا ہے نا، مٹی، گرد، غبار، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سوکھے پتے، یعنی چورا کی ہوئی چیزیں۔ تو مراد اس سے وہ آندھیاں ہیں یا وہ ہوائیں ہیں جو تیز چلتی ہیں اور سب کچھ اڑا لے جاتی ہیں۔ تو فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان تیز ہواؤں کی جو تیز و تند چلتی ہیں آندھیوں کی شکل میں۔ والناشرات نشرا، اور ناشرات کس کی جمع ہے؟ ناشرتن کی، اور ناشرہ کا لفظ کس سے ہے؟ نشرہ سے، نشر کرنا۔ نشرہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا، خبر مشہور کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ نشر ہوتی ہیں۔ تو ہوائیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ سمندر سے جب وہ بھاپ بن کے اٹھتے ہیں بادل، تو پھر وہ چلتے ہیں تو کیا چیز ان کو پھیلا دیتی۔ اور بعض اوقات اگر آسمان پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جھونکا جا رہا ہے نا، بادل جھونکے کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی ہوا اس پانی کو آسمان پہ پھیلا رہی ہوتی، ایک ہی جگہ نہیں اکٹھ ہو جاتا بلکہ بادل پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے پھیلتے ہیں؟ ہواؤں کی وجہ سے۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی۔ آن کی آن میں آپ دیکھتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ سارا آسمان جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ چھپ جاتا ہے۔ اس سین کو اور اس منظر کو کوئی اگنور کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی طرف توجہ کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ روز دیکھیں تو روز متوجہ ہوں، یہ ایسی چیز نہیں کہ جس کی طرف انسان دھیان نہ دے۔ تو والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہیں پھیلانا، یا پھیلانے والیاں ہیں ابر کو، بادل کو۔ فالفارقات فرقا، فالفارقات پھر جدا کرنے والیاں ہیں۔ فارقات کس کی جمع ہے؟ فارقت ان کی، اور فارقہ کا لفظ کس سے ہے؟ فرق سے، الگ الگ کرنا۔ فالفارقات فرقا، پھر الگ الگ کرنے والیاں ہیں، جدا کرنے والیاں ہیں، جدا کرنا کس کو؟ بادلوں کو۔ یعنی بعض اوقات ہوائیں ان کو دور دور لے جاتی ہیں، یعنی ابتدا میں بادل ایک ہوتا ہے لیکن پھر ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرف، یا ان میں گیپ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ برس جاتا ہے، دوسری جگہ کچھ نہیں برستا۔ یا پھر یہ کہ وہ ہوائیں زمین کے ساتھ فرق کرنے والیاں ہیں، کسی زمین پر مہربان ہے تو وہاں بارش برس جاتی، اور کسی زمین کے ساتھ مہربان نہیں تو وہ اڑا کے بادل کہیں اور لے جاتی۔ فالفارقات فرقا۔ اور اگر اس سے مراد آیتیں لی جائیں تو مراد پھر وہ کیا ہوگا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیاں ہیں ذکر کو۔ اچھا، یہ جو فارقات فرقہ ہے نا، یہ اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فالمقسمات امرا، تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو، یعنی وہاں تقسیم ہے یا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ عذرا او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ عذر کیا ہوتا ہے؟ اپنے سے الزام دھونے کے لیے کوئی بہانہ کرنا، معذرت پیش کرنا۔ اور نذر کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔ تو ہوائیں جو ہیں عذر یا نذر کے طور پر ہیں، یعنی کبھی تو جب ہوا چلتی ہے اور دل گداز ہوتے ہیں تو انسان کے اندر اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان معذرت کرنے لگتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے۔ یعنی کبھی ہواؤں کا چلنا انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اپنی بے بسی کا احساس، اپنی کمزوری۔ پھر انسان کو اس وقت اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ تیز ہوا چلے اور غلطیاں یاد آئیں؟ آتی ہے نا۔ پہلے حلے میں ایک زور کا ایسا جھونکا جس کا شور ہو تو منہ سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ، اپنی غلطی یاد آتی۔ اور او نذرا یا ڈراوا، یعنی کبھی ان کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں، اور ڈر کے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے جہاں رسول بھیجے ہیں وہاں ہوائیں بھی بھیجی ہیں، وہ بھی یاد دہانی کرتی۔
جب رسولوں کا لایا ہوا سبق ہمیں بھولتا ہے تو کون یاد کراتا ہے؟ ہوائیں بھی یاد کراتی ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ ہے. اور یہ ہوائیں گواہ ہیں. انما توعدون لواقع، یہ ہے وہ بات جس پہ ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی. یہ ہے جواب قسم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ قیامت. یعنی قیامت آنے والی ہے. اے اہل مکہ، مکی صورت ہے نا، اے اہل مکہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو جو رب ہواؤں کو بھیج سکتا ہے، چاہے تو انہیں نرمی کے ساتھ بھیجے، چاہے تو وہ سختی کے ساتھ تیز آندھی کی شکل میں، چاہے تو وہ سب کچھ آپ کا اکٹھا کیا ہوا پھیلا دیں. بعض اوقات کسان وغیرہ کیا کرتے ہیں، فصل کاٹ کے ایک جگہ رکھتے ہیں، ہوا آتی ہے ہر چیز اڑا کے لے جاتی، پھیلا دیتی. کبھی ریت کے ٹیلے ریت اڑا کے رکھ دیتی. پھر اسی طرح الگ الگ کرنے والی ہیں، دلوں میں ذکر ڈالنے والی. تو جس رب نے ایسی ہوائیں بنائی اور ایک ہوا اتنے سارے کام کرتی ہے، اس رب کے حکم سے قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. انما توعدون لواقع. اب یہ کیسے واقع ہوگا اس کی آگے تفصیل بتائی گئی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہوا چلے تو یہ سوچیں کہ یہ مجھے کچھ یاد کرانے آئی ہے، کوئی بھولا ہوا سبق، کوئی نصیحت دینے آئی ہے، مجھے میری غلطیوں پہ متنبہ کرنے آئی. یعنی بعض ہوائیں تو اتنی تیز ہوتی ہیں کہ گھروں کی چھتیں اڑا دیتی ہیں، انسان اڑا دیتی ہیں. ٹورنیڈوز جو ہیں کوئی چیز ان کے آگے نہیں ٹھہرتی. قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی تو کس انجام کو پہنچایا اس ہوا نے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آتی کہ جو رب اس پہ قادر ہے وہ اس سے بڑی چیز پہ بھی قادر ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو بات ہے نا عذر اور نذر کی، تو اللہ کے پیغمبر بھی جو پیغام لاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بھی جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو مقصود یہ دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. جب ایک گروہ نے ان سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دے گا، عذابا شدیدا، سخت عذاب. تو قالوا، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے پاس معذرت کرنے کے لیے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. یعنی ہمارے پاس کچھ تو عذر ہو، ورنہ تو پھر عذر نہیں ہے. پیغمبر بھی کیوں آتے ہیں؟ لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہدایت کیا ہے. اور رسولوں کے بعد بھی اللہ مختلف اسباب اور ذرائع سے بندوں کی ہدایت کا سامان کرتا رہتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر اور کبھی انفرادی طور پر. زندگی میں ایسی ہوائیں چل پڑتی ہیں مخالف کہ انسان ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی طاقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر چیز کا مالک دراصل اللہ ہی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، اور واپسی کا سفر یقینی ہے. انما توعدون لواقع. فاذا النجوم طمست، وہ دن کب قائم ہوگا، کیسے قائم ہوگا؟ فاذا النجوم، جب ستارے طمست، مٹا دیے جائیں گے. طمس ہوتا ہے کسی چیز کو بے نشان کرنا، مٹا کے برابر کر دینا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کچھ تھا کبھی. اس دن ستارے مٹا دیے جائیں گے، ستارے نظر نہیں آئیں گے. سورۃ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. ایک اور جگہ آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور فرشتے اس کے کناروں پر آ جائیں گے. یعنی جس حالت میں آسمان اب نظر آتا ہے اس میں نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن، بلکہ اس کے برعکس وہ سب کچھ مختلف ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالی بندوں کو بار بار آسمان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا آسمان کو جو ان کے اوپر ہے، کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا؟ اگر تم آسمان کی طرف غور کرو تو اللہ کی قدرت جانو. اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھٹ جائے گا اور کٹ جائے گا اور ٹوٹ جائے گا،
تو سوچو کہ وہ ہستی کیا ہے جو اتنی بڑی چھت کو توڑ دے گی. سورۃ انشقاق میں بھی آتا نا وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان شق ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. سورۃ انفطار میں آتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور انفطار بھی پھٹنے کے لیے آتا ہے. ایک نہیں کئی آیتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ایسے نہیں رہے گا جیسے ہے. اور یہاں پر فرجت یعنی کتنے لفظ ہیں؟ ایک جگہ آتا ہے انشقت، دوسری جگہ آتا ہے انفطرت، تیسری جگہ آتا ہے فتحت. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے. سورۃ طٰہٰ آیت 105 میں بھی آتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہ وہ کہاں جائیں گے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اکھاڑ کے بکھیر دے گا. اصل میں نصف کا لفظ جو ہے نا نون سین فے، نصف ریح کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا. کبھی ہوا چلے اور بھاری بھرکم بڑے بڑے درخت اکھڑ کے گر پڑے تو ایسا منظر دیکھا ہے کبھی؟ ضرور زندگی میں کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا کہ ہوا کے زور سے درختوں کے تنے اکھڑ کے درخت اوندے منہ جا گرے. کسی چیز کا جڑ سے اکھڑنا اور پھر گرنا یہ کہلاتا نصف. اسی طرح غلے کو چھاج سے چھانٹنا، کبھی چھاج دیکھا کیسے ہوتا ہے؟ سب نے نہیں دیکھا. جیسے ٹرے ہے نا تو ذرا سے اس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے آگے سے، تو اس میں کیا کرتے ہیں جیسے کوئی بھی چیز صاف کر رہی ہوں چاول یا دال وغیرہ تو وہ اس کو ڈال کے تو یوں چٹکتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں اٹھ. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جو چٹکتے ہیں تو وہ جو ہلکی ہلکی اس میں گرد و غبار یا چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل کے باہر گر جاتے ہیں. ریزہ ریزہ ہو کے تو وہ اڑ جاتے ہیں نا یوں کرنے سے باہر اڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آتا ہے نصف الحب کہ اس نے گندم کو یا دانوں کو چھاج سے پھٹکا. یہ ہے اس لفظ کی اوریجن. قیامت کے دن زمین کیا کرے گی؟ سارا کچھ باہر نکال کے درخت، پہاڑ، عمارتیں، بڑی بڑی پلازاز اور یہ سب یہ اکھاڑ کے باہر نکال کے توڑ کے ریزہ کر کے یوں اڑا دے، ہر چیز اڑ جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، بڑے بڑے پہاڑ کیسے ہوں گے؟ جیسے گندم کے دانے ہو اور وہ ٹوٹے پھوٹے میں بھس بنے میں اور پھر ختم کر دیے، اڑا کے پھینک دیے رہے. گویا پہاڑوں کو کوٹ کے ہوا میں اڑانے کے لیے یہ لفظ آیا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. اس دن بھی ٹیلوں کے اڑنے اور ریت کے اڑنے کی بات ہو رہی تھی. آپ نے ایک اسکرین سیور دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک ٹیلا ہوتا ہے نا، تو جیسے ہوا گزری اور وہ ٹیلا جو ہے یوں تھوڑا سا ریت اڑی ہوئی بھی نظر آتی ہے اور ایک طرف سے بالکل گری ہوئی بھی ہے. ویو سی، جیسے پانی کی ویو ہوتی ہے نا، ایسی ہوا سے ریت جب اڑتی ہے تو اس کی ویو بنتی. جب میں آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے بالکل یہی یاد آ رہا تھا کہ ایک تو پہاڑ کثیبا مہیلا ہو جائیں گے، یعنی ریت کے ایسے ذرے کے جو ٹیلا بن جائے، یعنی پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. اور ریت کے ان ٹیلوں سے جب ہوا گزرے گی تو وہ کیا ہے؟ سب غبار بن کے اڑ جائے گا سب کچھ. وہ جو ریت کا اڑنا یوں ایک لہر کی شکل میں ہے، وہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی چھاج سے پھٹک کے چیز پھینک رہا ہو. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی آمد کا وقت مقرر کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن رسولوں کو اپنے وقت پر اکٹھا کر لیا جائے گا. اب ویسے دنیا میں تو رسول جو ہیں مختلف ادوار میں آئے نا، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہو گیا، لیکن قیامت کے دن یہ سارے ایک وقت پر حاضر ہوں گے اللہ پاک کے پاس. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اقتت کا لفظ ہے نا یہ وقت سے، اصل میں تھا وقتت، یعنی مقرر وقت پر لائے جائیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کر لے گا. اور نہ صرف یہ کہ رسول بلکہ باقی ساری پبلک بھی اکٹھی ہوگی. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، میقات یوم معلوم پہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگا. دنیا میں تو اگر لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا جائے کہ کسی شادی کے لیے، کسی
اور مقصد کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کوئی پہلے چلا آ رہا ہے، کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے، کوئی آیا ہی نہیں، ہوتا نا ایسے. کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس میں سارے لوگ بیک وقت پہنچے اور ٹائم کی پابندی کریں اور پھر کوئی بھی اس میں سے نہ چھٹے. کوئی نہ کوئی ان کی عذر بہانہ مجبوری ایسی ہوتی، کوئی آتا کوئی نہیں آتا. لیکن قیامت کے دن رسولوں کا کیا ہوگا؟ سارے کے سارے، اور نہ صرف یہ کہ رسول بلکہ تمام انسان. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. وہ دن بھی معلوم ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. لأی یوم اجلت، اگر وقت مقرر ہے تو کس دن کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، کس دن کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا، کس دن کا انتظار ہے، یہ کب ہوگا؟ لأی یوم، کون سے دن، اجلت، ملتوی کیا گیا، کس دن پر یہ کام چھوڑ دیا گیا. ابھی تک نہیں ہوا، ایک دن ہوگا. اور جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس بات کی تفصیلات کہ پیغمبر آئیں گے اور اپنی اپنی قوم کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے. دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں. تو رسولوں کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ گواہی کے لیے، یعنی گواہی کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے گا کہ رسولوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، پہنچا دیا. تو اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو یہاں بھی کیا ہے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، مقرر وقت پر رسول لائے جائیں گے اور باقی انسان بھی آئیں گے اور پھر سب کا قصہ چکا دیا جائے گا. تو یہ کس دن ہوگا؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، یہ کام کس دن پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کام کب ہوگا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن ہوگا، آج نہیں کل ہوگا. اور فصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا ہونا، کیونکہ وہ دن جدائیوں کا دن بھی ہے نا، وہ دن جدائیوں کا دن ہے. سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. بعض رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، بعض دوست ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ایک جگہ کام کرنے والے جدا ہو جائیں گے. بہت ہی تکلیف دہ دن ہوگا. اور یہ جو بات کی گئی نا یوم الفصل، تو فصل میں ایک تو فیصلہ مانا کیا جاتا، دوسرا جدائی کیا جاتا. تو خود لفظ جدائی جو ہے یہ ایک تکلیف دہ لفظ ہے، یعنی ایک پینفل لفظ ہے. تو یہ کام کب ہوگا؟ جدائی کے دن، فیصلے کے دن. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا جانو کہ وہ جدائی کا دن ہے کیا، وہ فیصلے کا دن ہے کیا، تمہیں کیا خبر وہ کیسا دن ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود ویل یومئذ للمکذبین. تباہی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو نہ مانے ان کے لیے آفت ہے. اب یہ جو ویل کا لفظ ہے، چونکہ یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوگی اس لیے میں ایک جگہ اس کی اچھی وضاحت کر دیتی ہوں تاکہ جہاں پر یہ آیت آئے پھر اس وقت آپ خود محسوس کر سکیں اس کو، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اتنی دفعہ ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے. ویل کا لفظ جو ہے یہ ہلاکت کے لیے آتا ہے، تباہی، بربادی، خرابی. اتنا معنی بھی کافی ہے کہ خرابی ہے. اگر یہ کہا جائے فلاں شخص کی ہلاکت، فلاں کی خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، تو انسان ڈر کے رہ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس کے لیے اتنی مصیبت ہے. لیکن یہ خرابی کو معمولی خرابی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. اور وادی کیا ہوتا ہے؟ تو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ جس میں کافر منکر جو ہے 40 برس تک طے تک پہنچے بغیر لڑکتا جائے گا. کبھی آپ کو تھوڑا بہت گرنے کا یا لڑکنے کا اتفاق ہوا ہو؟ کبھی کوئی سیڑھی سے گرا آپ میں سے؟ کیا فیلنگ ہوتی؟ یاد کریں سیڑھی سے لڑکنے کی فیلنگ کتنی تکلیف دہ ہوتی، ساتھ دل بھی بیٹھتا ہے اور ناقابل بیان ایک، یعنی اگر آپ گرے نہ بھی دیکھا بھی نہیں جاتا، انفارگیٹیبل جو سین ہے وہ دیکھا نہیں جاتا نا لڑکنے کا. تو جہنم میں ایسی وادی جس میں لوگ جب لڑکائے جائیں گے تو 40 سال تک لڑکتے جائیں گے، نیچے 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 نیچے، جب جا کے طے پہ پہنچیں گے. وہ جو چوٹ لگنا اور وہ ایک تکلیف تو الگ، اور جہنم اندھیری بھی ہے نا،
اور اس اندھیری جہنم میں لوگ لڑکتے جائیں اور گرتے جائیں اور گرتے جائیں اور گرتے جائیں، بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جہنم کے اندر کی وادی جس میں دوزخیوں کا کچ لہو بہتا ہوگا، یعنی وہ ساری پیپ لہو وغیرہ نا وہاں جا کے اکٹھا ہو جائے گا۔ نیچے ہوگا نا، تو جو ایریا نیچے ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، سب کچھ وہیں اکٹھا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گڑھا ہوتا ہے۔ اللہ نے مکذبین کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ویل جہنم کے کچ لہو سے بھری ہوئی وادی ہے جس میں اگر پہاڑ بھی چھوڑ دیا جائے تو گرمی سے پگھل جائے۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وہ وادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اس حق کو غلط بتانے والوں کے لیے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ گرتے وقت کی جو تکلیف ہے اور ایک خوف اور دہشت ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اوپر سے کچھ گرا اور نیچے جا کے دڑام پڑا، اور ایک ہوتا ہے لڑکتے جانا لڑکتے جانا لڑکتے جانا، اتنا ہولناک انجام پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اور آرام سے مزے سے بیٹھ کے باتیں کرتے وقت میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا قرآن کی، اور میں یہ نہیں مان سکتا، اور میری تو عقل میں یہ نہیں آتا۔ کیا ہے ہماری عقلیں اور کیا ہیں ہم؟ کیوں جھٹلاتے؟ وہ بڑے مکذب تو ہیں ہی جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں کرنے لگتے ہیں اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ پورے قرآن کو نہ ماننا یا اس کے کچھ حصے کو نہ ماننا برابر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں قرآن کی ساری آیتوں کو مانتا ہوں سوائے اس ایک آیت کے، تو وہ ایک نہ ماننا بھی ایسا ہی ہے جیسے سارا نہ، کیونکہ وہ ایک بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچایا جائے، ان کو ڈرایا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے۔ اور اگر ہم بھی یہاں بیٹھ کے نہ پڑھے تو ہمیں کیا خبر ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ مکذب کا معنی یہاں پر صرف قیامت جھٹلانے والا نہیں ہے۔ مکذب اللہ کے حکم کو جھٹلانا، اس کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کی ذات کو جھٹلانا، کسی بھی چیز کو، جز کو یا کل کو۔ اصل میں اہل مکہ کے اندر طرح طرح کے مذاہب والے لوگ موجود تھے۔ مثلا حضرت خدیجہ کے جو چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی تھے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی عیسائی تھے، بہت سے دہریے بھی تھے، کسی دین مذہب کو نہیں مانتے تھے، مشرک بھی تھے۔ زید بن نفیل جو تھے وہ موحد تھے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ بتاتے تھے۔ تو بہت ورائٹی تھی۔ ان سب سے خطاب ہے یہاں کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے یا آپ کے پیغام کی، اور جو آپ بتاتے ہیں اس کو نہیں مانے، وہ سب اس دائرے میں شامل ہے۔ ایک چیز کو نہ مانے یا بہت سی چیزوں کو نہ مانے۔ اور اس کے بعد جو بھی، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سچائی کا اعتراف کیا جائے۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا اولین کو؟ اولین کون ہے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ اولین ہے، یعنی پہلے، اول کی جمع۔ ثم نتبعہم، پھر ہم پیچھے بھیج دیتے ہیں ان کے، الآخرین، پیچھے والوں کو، یعنی اولین کے بعد ہم آخرین کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، یہ پیچھے لگاتے ہیں ان کے۔ کس چیز میں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں؟ اور آخرین کون ہے؟ آخرین سے مراد قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ، یعنی جو انجام پہلوں کا ہوا وہی انجام پچھلوں کا ہوا، ان کے بعد آنے والوں کا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ۔ اب یہ مجرم کون ہے؟ کفار مکہ، اور اس کے بعد قیامت تک جو بھی مجرم ہے۔ تو انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹا گیا۔ ایک ہے اولین، ما قبل تاریخ جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پر، پرانے لوگ، اور ایک ہے اس کے بعد کے، درمیان میں آنے والے، اور ایک ہے پھر آخری حصے کے۔ تو سب کا انجام ایک ہے اگر تھنکنگ ایک ہے اور طریقہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ کوئی کس دور سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بھی غلط کرے گا وہ ایک کے بعد ایک اسی انجام سے دوچار ہوتا جائے گا۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ اولین، آخرین، مجرمین، یہ سب کیا ہے؟ مکذبین۔ تو سب کا انجام ایک ہی جیسا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم سب کو ایک ہی جیسا کریں گے، یہ کیوں اتنی تقسیم کر کے کیوں بات کی گئی؟ مثال دے کے سمجھایا گیا۔
دیکھو اولین کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو آخرین کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو اسی طرح باقی مجرموں کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر ان سب کو ایک لفظ میں اکٹھا کر دیا گیا، مکذبین، کوئی کسی بھی دور سے تعلق رکھتا ہو. پھر فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، ہم سب سے خطاب ہے. الم نخلقکم، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تم کو، من ماء مہین، حقیر پانی سے. ذرا اپنے جسم پر، اپنے بدن پر نظر ڈال کر تو دیکھو یہ کس سے بنا تھا، کس چیز کے بنے ہوئے ہو. ماء مہین سے نہیں، آغاز کہاں سے ہوا تھا. اور ماء سے مراد یہاں نطفہ ہے، اور مہین حقیر، کیا ویلیو ہے اس کی، کچھ بھی نہیں. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ڈال دیا ہم نے اس کو، یا رکھا ہم نے اس کو محفوظ ٹھکانے میں. اور اس سے مراد ماں کا رحم ہے. قرار کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ، آرام کی جگہ، یعنی رحم. اور مکین سے مراد محفوظ. مکین کا معنی مرتبے والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد محفوظ اور پختہ جگہ ہے. اور اگر دیکھا جائے ماں کے جسم میں رحم کی جگہ کس قدر محفوظ ہے، کتنی مضبوط ہڈیوں کے بیچ میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. کوئی روشنی، کوئی ہوا، کوئی بیرونی مداخلت اس میں نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ جب نطفہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد دروازے بند. اب وہ اندر اللہ ہی ہے جو بنائے گا اس کو، جیسا چاہے گا بنا دے گا. یعنی اگر آپ رحم کی یا یوٹرس کی جو تھکنس ہے یا اس کی جو ساخت ہے، یعنی ساخت اٹ سیلف، وہ دیکھنے والی ہے کہ کتنے مضبوط مسل سے بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، اور پھر بڑھتے اس میں کتنی اللہ نے الاسٹیسٹی رکھی ہے. اتنا بڑا بچہ جب جتنا بنتا ہے وہ اتنا پھیلتا جاتا ہے. اچھا پھر یہ نہیں کہ وہ پھیل کے ادھر ہی رک جاتا ہے، ورنہ تو ماں کے لیے مصیبت ہو جائے. بچے کے باہر آنے کے بعد وہ واپس سکڑتے اپنی اصل حالت میں چلا جاتا ہے. کتنے مضبوط مسلز ہیں، اور کتنی ان کے اندر اللہ نے کیسی قدرت رکھی. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ غبارے میں ہوا بھرے پھٹ جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کتنا بڑا غبارہ بن جاتا ہے، جس کے اندر بچہ کتنی حفاظت کے ساتھ رہتا ہے اور کئی مہینے تک رہتا ہے. اور وہاں اس کو غذا پہنچتی ہے، آکسیجن پہنچتی، سب کچھ اس کے اندر جاتا ہے. جیسے دنیا میں آنے کے بعد ایک بچہ بڑھتا ہے، گروتھ اس کی ہوتی ہے، ایسے وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو وہ گھر اور وہ مکان اور وہ مقام کیسا مضبوط مکان ہے. مکین جو ہے، مکان کا بھی روٹ یہی ہے، میم کاف نون. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ٹھہرا دیتے ہیں ارحام میں جو ہم چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک. اور یہاں بھی کیا فرمایا، إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، معلوم اندازے یا مدت تک. قدر سے مراد یا مدت ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس بچے کو کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، اور ہر ایک کا وقت الگ ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر اس کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ پہلے مہینے میں باہر آ جائے، چاہے تیسرے میں، چھٹے میں، 8ویں میں، 9ویں میں، جب اس نے آنا آ جانا ہے. اور بعض اوقات 9 پورے بھی ہو جاتے ہیں اور ماں ایک ایک پل کے لیے بے چین ہوتی ہے، لیکن اس کا جو وقت مقرر ہے اس نے اسی وقت آنا ہے. وہ کہتے رہتے ہیں اوور ڈیٹ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، اتنے دن اوپر ہو گئے، اتنا وقت گزر گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. اور اس وقت تو ماں کو لگتا ہے پتہ نہیں کبھی یہ پیدا ہونا ہی نہیں. یعنی وہ گھڑیاں بھی گزارنی کتنی مشکل ہو جاتی. اور اگر آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں نا کب ہوگا تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے. وہ کہتی ہے ہر پریگننسی فرق ہوتی ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی نہیں پتا، ہم اندازہ لگا سکتے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جو ڈیٹ وہ دیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو، کبھی اتفاق سے ہو بھی جائے تو ہو جائے، وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے. اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا سویر ہوگا شام ہوگا. بعض اوقات پین شروع ہوتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بس اب ہو جائے گا، اور وہ اس کے بعد پھر 10 گھنٹے اور گزر جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا لگتا نہیں ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور راستے میں ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے نا. الی قدر معلوم فقدرنا، ہم نے یہ اندازہ مقرر کیا ہے. فنعم القادرون، کتنے اچھے اندازہ کرنے والے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کتنا وقت اس کو چاہیے اندر. ایک بچے کی تخلیق کے لیے، اس کی بھرپور گروتھ کے لیے کتنا وقت ضروری ہے. تو ایک تو یہ اندازہ مدت سے متعلق بھی ہے، اور دوسرا اندازہ اس کی تخلیق سے متعلق. اب سوچئے کہ اس اندھیری کوٹڑی میں 2 ہاتھ بنائے اللہ نے، اور دونوں کا سائز بالکل ایک جیسا، یعنی انگلی انگلی کے برابر، اور ہاتھ ہاتھ کے برابر، بازو بازو کے برابر. اور کس طرح ان کے درمیان فاصلہ
کتنا مناسب، یہ بھی قدر ہے نا اللہ کی کہ 2 انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا. اگر یہ فاصلہ اس سے صرف دگنا ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کیسے لگے، اور اگر یہ بالکل سکڑے میں ہو تو بھی کتنی مشکل ہو جائے. پھر 2 ہاتھوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 ٹانگوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 کانوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 آنکھوں کے بیچ کا فاصلہ، ناک کے 2 نتنوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 ہونٹوں کے بیچ کا فاصلہ، یہ سب کچھ اس کا اندازہ ہے. فقدرنا فنعم القادرون. اور سوچو تو صحیح یہ سب ہوتا کہاں ہے، کس جگہ، کس کوٹھڑی میں، کس اندھیرے میں، کتنے پردوں میں، کیسی جگہ پر، وہ کون سے ہاتھ ہیں جو انسان کو وہاں بناتے ہیں. کیسے تم مکذب ہو گئے ہو، کیسے جھٹلاتے ہو، کوئی جواز ہے تمہارے پاس جھٹلانے کا؟ ویل یومئذ للمکذبین. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ کوئی سمجھے کہ یہ بچے اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کا کمال ہے، قدرت ہے. فنعم القادرون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کتنے زبردست قدرت رکھنے والے ہیں. فقدرنا تو ہم نے اندازہ کیا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہماری قدرت ہے. فنعم القادرون، کتنے اچھے ہیں ہم قادر، قدرت رکھنے والے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر دفعہ جب یہ آتا ہے نا ویل یومئذ للمکذبین، تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص خاص نشانیوں کا ذکر ہے کہ ان میں غور کرو تو تم اس کو نہ جھٹلاؤ یا اس کے حکم نہ جھٹلاؤ. لیکن انسان ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی قدرت پہ حیران ہوتے ہوئے پھر اس کا دماغ پھر جاتا ہے اور وہ اسے کسی اور طرف یا کسی اور کا کمال بتانے لگتا ہے. اس میں خاص طور پر جو آغاز کی بات کی گئی ہے نا کہ مائے مہین، کیا تھے تم؟ اگر انسان اس پہ توجہ تو ساری اکڑ نکل جائے. کس بات پہ پھولتے؟ اتنا کچھ اللہ سے پا کے اور پھر اسی کا انکار، اسی کو نہیں مانتے. تم کیا تھے، تمہیں کیا بنایا، اور پھر بنانے والے ہی کو نہیں مانتے، اسی کو جھٹلاتے. بس سوچتے کون سی چیز ہے نا جو ہم نے اللہ سے نہ لی ہو اور کسی اور سے لی ہو، پھر کس دل کے ساتھ اسی کا انکار. اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو پھر اتنی سخت سزا ہے. اچھا، یہ جو انسان کی پیدائش کا ذکر ہے بارہا پیچھے بھی گزر چکا. سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا اس کی تخلیق ہم کرتے ہیں؟ کون ہے خالق؟ خالق تو اللہ ہے. سورۃ نوح میں آتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل کیا نہیں ہم نے بنایا الارض زمین کو کفاتا سمیٹنے والی. کفاتا کا لفظ ہے نا کاف فے تے سے کفت، کفت کہتے ہیں ٹفن کو، ٹفن لنچ باکس کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس سے بات نہیں بنتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ جو ہے ساری کی ساری سمیٹ کے اندر محفوظ بند کر دی جاتی. تو کفاتا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر کے اپنے قبضے میں لے لینا، کسی چیز کو جمع کر کے اپنے قبضے میں لے لینا، سنبھال لینا، سمیٹ لینا. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹ لینے والی، یعنی سنبھال لینے والی، اپنے قبضے میں لینے والی، اس کے اندر ایسی گریوٹی پل رکھی. کس کے لیے؟ احیاء، زندوں کے لیے، وہ امواتا، اور مردوں کے لیے. زمین نے سب کو سمیٹا ہوا ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی. زندہ کون ہوتا ہے؟ جو بڑھتا ہے، اور مردہ کون ہوتا ہے؟ جو بڑھتا نہیں. کیا معنی بڑھنے کا؟ جو گرو کرتا ہے اور نشو نما پاتا ہے، چلتا پھرتا ہے. اور مردہ جو آگے نہیں بڑھ سکتا، ادھر ہی رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ایک زمین ہے اور زندہ مردہ سب کو سمیٹے جا رہی ہے. زندہ لوگ بھی اسی پہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں. جب مر جاتے ہیں تو اسی کے اندر چلے جاتے ہیں. حیرت انگیز چیز ہے یہ زمین. رزق کا سامان بھی اسی پر ہے، سونے کی جگہ بھی یہی، کھانے کی، انسان کی ساری ضروریات اسی سے پوری ہو رہی. کیا چیز اللہ نے اس کو بنایا. الم نجعل الارض کفاتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی انسان پولوشن پھیلاتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، سب چیزوں کو سمیٹ لیتے. اور اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر جذب کر کے پھر دوبارہ بہتر چیزوں میں ڈھال دیتی. کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں؟ یعنی اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں، اور پھر یہ کہ کتنی تیزی سے
घूम रही है, यानी स्टिल साकिन नहीं है, एक जगह स्टेशनरी नहीं है। और अगर ये इसके अंदर पुल ना हो तो चीजें इसके ऊपर टिक के न रह सके, सारे नीचे लुढ़ के पड़े। सूरह ताहा में आता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को क्या बनाया, बिछौना बना दिया, महद बना दिया। वजअलना फीहा रवासिया, और बनाए हमने उसमें पहाड़ गड़े हुए, रासियत उनकी जमा, शामिखातिन, शामिखत उनकी जमा, शीन मीम खे से, बड़ा और बुलंद होना। तो शामिखात का माना फलक बोस, बुलंद बाला। और बनाए हमने उसमें पहाड़ बुलंद बाला। व अस्क़ैनाकुम, और पिलाया हमने तुमको, माअन पानी, फुराता साफ सुथरा, शीरी, और हमने तुमको मीठा पानी पिलाया। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। यहाँ अल्लाह ताला ने जमीन की मिसाल देकर अपने वजूद के मुख्तलिफ दलाइल हमें दिए ताकि हम उसको मान जाएं और उसका इनकार नहीं करें और फिर उसकी नेमतों पर शुक्रगुजार हों। पिछली सूरत में था ना इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, तो यहाँ पर एक के बाद एक नेमत दिखाई गई ताकि हम इन नेमतों का हक अदा करें और इन पर शुक्र करें और तकजीब से बचें। इंसानों के पास एक छोटी सी मोहलत है और इसी के अंदर उन्हें अपने ईमान का और अपने अमल साले का सबूत देना है और इस काबिल बनाना है कि वाकई वो अल्लाह की नजरों में जच जाएं। और अगर वो ऐसा न कर सके तो बहुत बड़े इम्तिहान में फेल होंगे, जिसका खसारा सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी है। खसिरत दुनिया वल आखिरा व ज़ालिकल खुसरानुल मुबीन। इंतलिकू, चलो। और ये आखिरत का खसारा क्या होगा, उस दिन कहा जाएगा चलो। इंतलका का लफ्ज किससे, तो लाम काफ, तलक। तलाक का क्या माना होता है, छोड़ देना, आजाद कर देना। तो इंतलिकू, चलो, चलते चलो। इला तरफ, मा कुंतुम, जो थे तुम, बिही साथ उसके, तुकद्दिबून, तुम झुटलाते। चलो उसी की तरफ जिसको तुम झुटलाते थे। किसको, जहन्नम को। चलो उस जहन्नम की तरफ, चलो उस अंजाम की तरफ जिसका तुम इनकार करते थे, जिसको तुम मानते नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे हैं ना दुनिया में जो जहन्नम को नहीं मानते, वो कहते हैं ये सिर्फ डरावे हैं और वो तो एक सिर्फ धमकी है, या ये कि वो ख्याली चीजें, या हमारी रूह को कुछ चीजें महसूस होंगी, अमली तौर पर कोई जहन्नम नहीं। इंतलिकू, चलो, इला ज़िल्लिन, तरफ एक साये के, ज़ी सलासी शुअब, जो 3 शाखों वाला है, 3 शाखे साये की तरफ चलो। शुअब का लफ्ज जो है शुअबतुन से है, शुअबतुन की जमा है शुअब, शाखें। अब देखिए कि एक दरख्त होता है ना जो घना होता है, और वो घना दरख्त जो होता है उस पर अगर धूप पड़े तो उसके नीचे क्या होता है, घनी छांव होती है। अच्छा, एक दरख्त ऐसा होता है जिसके पत्ते वत्ते नहीं होते। आप इमेजिन करें कि कोई दरख्त है जिसके 3 बड़ी बड़ी शाखें, अगर उसके साए में आप बैठेंगे तो क्या इसके नीचे बैठना और दूसरे घने दरख्त के नीचे बैठना कोई फर्क है इसमें, है ना। घनी छांव के नीचे बैठना बायसे राहत है, और अगर किसी ऐसे दरख्त के नीचे आप बैठे हैं जिसके सिर्फ शाखें ही हैं, पत्ते वत्ते कोई नहीं, तो उसके नीचे बैठकर कोई चैन भी नहीं आता, वो धूप से आपको बचाव नहीं देती। यानी अगर आप ऐसे खलखाल किस्म के दरख्त के नीचे से गुजरे तो उससे कोई आपको पता नहीं चलता कि आप छांव में आए। क़यामत के दिन सूरज बहुत करीब होगा और कोई साया ना होगा सिवाय अर्श के साये के, या फिर वो सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान साया करेंगी अपने पढ़ने वालों के लिए। अब क्या है, कहा यह जा रहा है कि चलो जिसको तुम झुटलाते थे उसी की तरफ चलो, चलो ऐसे साये की तरफ जिसकी 3 शाखें, ला ज़लीलिन, जो साया देने वाला नहीं है, वला युगनी मिनल लहब, और न काम आएगा शोलों से, वो शोलों से बचाने वाला भी नहीं। साये का काम क्या होता है, धूप से गर्मी से इंसान को महफूज करे, लेकिन जहन्नमियों के लिए कोई ऐसा साया न होगा कि जिसकी वजह से वो आग के शोलों और गर्मी की शिद्दत और धूप से बच सकें। यानी इंसान के लिए इंतहाई तकलीफ देह होगा। लहब का लफ्ज जो है ये लाम है बे, आग के हरकत करने के लिए आता है, आग का हरकत करना और बुलंद होना। कभी लकड़ियों की आग आपने जलती देखी होगी, पहले कैसी होती है, शुरू में जब जलती है तो छोटा सा शोला होता है, छोटे छोटे शोले होते हैं, फिर क्या होता है, तेज होती है तो शोले फैलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। अच्छा, जब शोला भड़कता है तो वो ऊंचाई की तरफ जाता है, ऊपर को जाता है,
اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب ٹمٹماتا ہے یا ہلتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے لہب کا لفظ، شعلہ بلند ہونا اور اس کا حرکت بھی کرنا، شعلے کا ہلنا اور اوپر کو جانا۔ اسی طرح آگ کی زبان بلند ہونا، اگر شعلے کو آپ دیکھیں تو زبان کی طرح لگتا ہے نا، شیپ جو ہے شعلے کی اوپر سے پتلا ہوتا ہے اور نیچے سے موٹا ہوتا ہے، تو لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کی زبان بلند ہونا یا شعلے بلند ہونا۔ لا یغنی من اللہب، شعلوں سے کام نہ آئے گا، شعلوں سے نہ بچائے گا کون؟ یہ سایہ، اور نہ اس کا کوئی آرام ہوگا اور نہ ہی یہ باعث راحت ہوگا۔ انہا، بے شک وہ کون؟ جہنم، ترمی، پھینکتی ہے۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے دور پھینکنا یا دور سے پھینکنا۔ کیا مانا؟ دور پھینکنا یا دور سے پھینکنا، اور اسی سے لفظ رمی جمار۔ رمی جمار کیا ہوتی؟ دور سے پتھر پھینکتے ہیں عقبات کو حج کے موقع پر۔ انہا ترمی، بے شک وہ پھینکے گی، بشرر، چنگاریاں، شرارے، یہ شرارت ان کی جمع ہے، ایسی چنگاری جو آگ سے اڑ کے ہر طرف کو پھیل جاتی۔ لکڑی کی آگ اگر آپ نے جلتی دیکھی ہو تو جو بہت سوکھی قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، جب ان سے تیز شعلے نکلتے تو اس میں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں اور نکال کے ہر طرف، لیکن چنگاریاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں عام طور پر۔ لیکن یہاں جہنم بھی اپنی چنگاریاں پھینکے گی، شعلے باہر نکلیں گے اس کے، لیکن وہ شعلے کتنے ہوں گے؟ کل قصر، محل کی طرح، ایک بڑے پیلس کی طرح، ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی، ایک ایک انگارہ اس کا اتنا بڑا ہوگا، ایک ہیوج بلڈنگ کی طرح، جس پہ پڑے گا وہ بچ کے کہاں جائے گا، تو اس کو نیچے دبا دے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا نا کہ احاط بہم سرادقها، آگ کی جو کناتیں ہوں گی لوگوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، آگ اوپر بھی چھائی ہوئی ہوگی اور نیچے بھی ہوگی۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگا، ان کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ لہم من جہنم مہاد، جہنم میں ان کا بچھونا ہوگا اور غواش بھی جہنم ہوگا، لحاف اور نیچے کا میٹرس سب آگ ہی آگ ہوگا اور چاروں طرف سے بھی چھائی بھی ہوگی، اور وہ جو جہنم کی شعلے اور اس کی جو چنگاریاں ہوں گی وہ اٹھیں گی اور پھر اٹھ کر جہنمیوں کے اوپر گریں گی، وہ اس کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ سوچیں کہ جیسے کوئی شخص برف کی سل پہ لیٹا ہوا اور اوپر بھی برف ہو اور اوپر سے اور برف پڑ رہی ہو، تو آگ بھی سے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، اور اوپر سے اور چنگاریاں آ کے پڑ رہی ہیں، یعنی کوئی کسر نہیں رہتی کسی قسم کے عذاب کی، کوئی کمی نہیں۔ انہا ترمی، یہ جہنم پھینک رہی ہوگی، بشرر، شرارے، چنگاریاں، کل قصر، بڑے بڑے محل کی طرح۔ اگر ان ساری آیتوں کو آپ دیکھیں نا کہ اب حشر کے میدان سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور کیسے لے جایا جائے گا؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار مار کے لے جایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا چلو یہاں، چلو جہنم کی طرف، اور اوپر سے دھکے پڑ رہے ہوں گے کہ کوئی رک بھی نہیں۔ اور ایک اور جگہ بات ہے کہ ان کو گھسیٹا جائے گا کیونکہ ادھر کو جانا نہیں چاہے گا، اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو آگے کیا ہوگا؟ آگ ہی آگ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور شعلے ایسے ہوں گے کہ جو چھائے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے چنگاریاں بھی اڑ رہی ہوں گی۔ اتنا ہولناک منظر دیکھ کے دھکوں کے ساتھ ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ کس قدر ذلت اور بے بسی کا عالم ہوگا۔ اور یہ چنگاریاں دیکھنے میں کیسی لگیں گی؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد اونٹ ہے۔ جمالتن جو ہے یہ جمل سے ہے، جمل کہتے ہیں 5 سال سے زائد عمر کا نر اونٹ، اور جو خوبصورت بھی ہوتا ہے، یعنی ینگ بیوٹیفل کیمل، اس کا کلر بھی اور وہ سب بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور صفر جو ہے اسفر کی جمع ہے۔ اونٹوں کا عام طور پر رنگ کیا ہوتا ہے؟ زرد، چمکتا ہوا زرد نہیں بلکہ براؤنش سا، اور بعض نے صفر کا معنی سیاہ بھی کیا ہے کہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں چونکہ وہ دھوئیں کے پیچھے سے دکھ رہی ہوں گی نا، تو باہر سے دیکھنے والے کو کیسے لگیں گی؟ جیسے ملگجا سا رنگ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر کبھی آگ جلتی ہوئی کو ملاحظہ کرے نا، لکڑیاں پڑی ہوئی، آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، تو کچھ چنگاریاں بھی اڑ رہی ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ
ان دھوئیں اور شعلوں کے پیچھے سے جو دکھتی ہے تو وہ اس کا رنگ تھوڑا بدل جاتا ہے. شعلہ، دھواں، آگ اور چنگاریاں نکلتی ہوئی چونکہ وہ اس کے پیچھے سے دکھیں گی نا تو یوں لگے گا جیسے زرد اونٹ ہے. اونٹ جب چلتے ہیں نا تو یوں ہلتے ہوئے، یعنی بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی اور ان کے رنگ بھی ملگجے سے ہوں گے، اور دیکھنے والے کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں کیا قیامت برپا ہے، کیا آفت آئی ہوئی ہے یہاں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کوئی نقشہ سمجھ میں آیا؟ کبھی کسی نے تندور بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے جس میں روٹی پکتی؟ اس میں اس طرح کی چنگاریاں اور شعلے اور آگ اور یہ چیز ایک چھوٹے پیمانے پہ دیکھی جا سکتی. ڈرائنگ روم میں عام طور پہ جو فائر پلیس ہوتی ہے کبھی بیٹھ کے غور سے اس کو دیکھے، اور اگر لکڑی کی ہو تو اور بھی واضح منظر نظر آ سکتا ہے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آگ سے پناہ مانگتے تھے؟ کیونکہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس آگ سے بچ جائے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن، یہ فیصلے کا دن ہے. جَمَعْنَاكُمْ، ہم نے تم کو جمع کر لیا، ہم نے تم کو اکٹھا کر لیا. وَالْأَوَّلِينَ، اور سب پہلوں کو بھی. اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج تم سب یہاں اکٹھے ہو. اب هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، هَذَا يَوْمُ، یہ دن ہے، لا ينطقون، وہ بول نہ سکیں گے. کیوں؟ دہشت کے مارے. جب انسان کے اوپر انتہائی خوف طاری ہوتا ہے، انسان کو خوفناک خبر کوئی ملتی ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا کہ جس کو کسی کی موت کی خبر ملی اور وہ کچھ دن تک بول ہی نہ سکا ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی والدہ جو ہے 3-4 دن بول ہی نہیں سکی. مجھے خود ایسے ایک شخص کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو بالکل گم سم، جسے دیکھتا تو ایک ہی جگہ دیکھے چلے جا رہا ہے، کسی سے نظر نہیں ملا رہا، کہ کوئی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی کھا رہا، نہ پھر نہ ہنس رہا، نہ رو رہا، نہ کچھ. السلام علیکم. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ جب ہوئی تھی تو یہ حادثہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. 3 دن تک میں بالکل اشاروں سے بات کرتی رہی. میں اپنے بچوں کو بھی اشاروں سے بلا رہی تھی اور میں اتنی کوشش کر رہی تھی آواز نکالنے کی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی. اور 3-4 دن کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ بولنے لگی. مجھے صدمہ تھا اتنا کہ وہ بس آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. میں 3 دن تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بہت کوشش کرتی تھی نکالنے کی، مگر ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا میں زندگی بھر بات نہیں کر سکوں گی. بالکل میری آواز ختم ہو چکی تھی. شکریہ. میں نے ایک بہن کو دیکھا، وہ کئی سالوں سے نہیں ابھی تک بول سکی. وہ سب سنتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن بول نہیں سکتی. ایک تو ہوتا ہے نا بہرے اور گونگے لوگ، کہ پیدائشی یا کسی حادثے کی وجہ سے اگر وہ سن نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے. وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، لیکن وہ سب سنتی ہیں، سب کی بات سنتی ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتی. اور یہ بھی اسی طرح اچانک کسی صدمے کی وجہ سے ایک دفعہ جو بولنا بند کیا، نہیں بول سکی دوبارہ. تو وہ دن اتنا شدید صدمے کا دن ہوگا. ھذا یوم لا ینطقون، کوئی بول نہیں سکے گا. دنیا میں تو ہم اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کیا کیا تبصرے کرتے ہیں، کیسی کیسی تعبیریں اور تعویلیں کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بولتی بند ہو جائے گی. آج کی اس آزادی سے انسان جو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھولا ہوا ہے کہ کل اس پہ کیا گزرنے والا ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جب وہ بول نہ سکیں گے خوف اور دہشت کے مارے. ولا یؤذن لہم، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی. فیعتذرون، کہ وہ معذرت کر سکیں. یعنی اگر وہ چاہیں بھی، پہلی بات ہے کہ بول سکیں گے نہیں، اور اگر وہ چاہیں بھی تو انہیں بولنے نہ دیا جائے گا. کیوں چاہیں گے بولنا؟ تاکہ کوئی بہانہ کر سکے، معذرت عذر کہتے ہیں نا، اپنے سے الزام دور کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنا، کوئی عذر پیش کرنا، تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولنے لگیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی سکن میں ایسے ریسپٹرز موجود ہیں
کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، ساری انفارمیشن ہے یہاں. یہ جو انگوٹھے ہیں نا، یہ جو ماں کے پیٹ میں انسان کے چوتھے پانچویں مہینے میں یہ بنتے ہیں، اور پھر اگر پیدائش کے بعد کسی وجہ سے ہاتھ جل جائے، کچھ ہو جائے، اس کے ایک لیئر اتر جائے تو دوبارہ وہ نکل آتے ہیں. تو انہی کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ سمجھیں کہ سکینرز ہیں نا، یا ایک طرح سے کیمراز ہیں، ہر طرح کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ ریکارڈر چل پڑیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ہاتھ جن کو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، یہ انسان کے خلاف بولے اور ہر طرح کے کیے کرائے کے اوپر تبصرہ کر دیں، ساری شکایتیں لگا دیں. کیا اپنا ہے ہمارا؟ نہ بچے اپنے ہیں، نہ مال اپنا ہے، نہ دنیا میں کوئی اور چیز اپنی. ہمارا تو اپنا جسم اپنا نہیں جو ہمارا ساتھ دے گا اور ہمارا دفاع کرے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور اگر زبان کو بولنے بھی دیا جائے تو تشہد علیہم السنتہم، زبانیں انسانوں کے خلاف بولے گی. یہ زبان اگر بولی بھی تو الٹا اپنے ہی خلاف بولے گی، فیور میں نہیں بات کرے گی. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ہم جھٹ اپنے اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، زبان سے غلط کام کر کے، اور پھر اس کے اوپر الٹی سلٹی باتیں کر کے ڈال کے دوسرے کو بے وقوف بنا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا. اس دن کچھ نہیں کر سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یہ تجربہ ہر ایک کو ہوا ہوگا کہ ماں بات کر رہی ہے اور بچہ اس کے خلاف بول رہا ہے. نہیں یہ بات ایسے تو نہیں، ایسے، حالانکہ بھلے اسی کی غلطی، اسی کو سمجھ نہ آئی ہو یا اس کو کانٹیکسٹ نہ پتا ہو، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ماں اپنے دھیان میں بول رہی ہوتی ہے اور بچے بیٹھے بیٹھے تردید کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے. اور اس وقت جو شرمندگی ہوتی ہے وہ کسی اور کی بات سے نہیں ہوتی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو جھٹکے لگاتا رہتا ہے اور دکھاتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن تو کیا ہوگا. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ الگ الگ کر دی جائے گی ہر چیز. انسان کا اعمال نامہ چھانٹ پٹک کے ایک ایک چیز الگ، جیسے سارٹنگ کی جاتی ہے نا، یہ کام کی چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے. انسان کے اعمال جو بظاہر دیکھنے میں بڑے اچھے اچھے بھی لگ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے نہیں کیے گئے ہوں گے لہذا ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، یہ بیکار ہے. چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے صدقہ خیرات ہے، کچھ ہے اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تو وہ ایک طرف کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، اور صرف وہ اعمال لیے جائیں گے جو اللہ کے لیے ہوں گے. ھذا یوم الفصل، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ کر کے آئے گا وہی اس کے سامنے آئے گا. آج دنیا میں ہمیں کتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہم غلط کو صحیح بنا رہے ہوتے ہیں. آج لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال کیا ہوا اپنے لیے، ناجائز ہیں ان کو جائز بنایا ہوا ہے، بڑی بڑی تعویلوں کے زور سے، بڑی بڑی دلیلیں لا کے، دور پار کی کوڑیاں لا کے دنیا میں اپنے مطلب سیدھے کرنے کے لیے کئی غلط کو صحیح کیا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن صحیح فیصلہ ہو جائے گا، کوئی کسی غلط کو صحیح نہیں ثابت کر سکے گا. غلط غلط، صحیح صحیح، حق حق، باطل باطل، ہر چیز الگ ہو جائے گی. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کیا اور پچھلوں کو بھی. اور اس وقت جب سارے ہی جمع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامتیں کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. تم ایک بری رسم ڈال کے چلے گئے تھے، تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے تمہارے بگڑے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر ہے تمہارے پاس کوئی چال، کوئی ہیلا، کوئی مکر فریب تو کر دیکھو میرے ساتھ. اللہ کے خلاف یا اپنی مصیبت سے اس بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چل دیکھو. دنیا میں تو تم اللہ کا راستہ روکنے کے لیے ہزاروں چالیں چلتے تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے. اللہ کے نبی کو جب وہ پیغام سنا رہا ہوتا گھور گھور کے دیکھتے کہ وہ باز آ جائے حق بتانے سے، اس کی تحقیر کرتے، مذاق اڑاتے. تم نے خوب اس کے خلاف سازشیں کی، آج کچھ کر کے دکھاؤ، اور آج یہاں سے بھاگ کے دکھاؤ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگ دیکھو ذرا. ان کان لکم کید فکیدون، جو چالے دنیا میں چلتے تھے آج بھی ذرا کچھ کر کے دکھاؤ.
اپنے سے عذاب دور کرو، ایسا نہ کر سکیں گے، نہ تو کوئی بات ہوگی. جب وہ معذرتیں کرنے لگیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی مل رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کے تم نے غلط کام کیے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو بات تھی نا پیچھے ھذا یوم لا ینطقون، اس کے بارے میں سورۃ النمل میں بھی آتا ہے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان پہ چسپاں ہو جائے گی، اب وہ بول نہ سکیں گے. یعنی انسان بولے تو کس بات پہ بولے؟ اب کوئی بہانہ کرے، عذر کرے، کوئی دلیل پیش کرے تو کس چیز پہ کرے؟ خود ہی چپ ہونا پڑے گا جب ہاتھ پاؤں کچھ اور کہہ رہے ہیں، عمل کچھ اور بتا رہے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب کیا چیز ہیلپ کر سکتی؟ رشتہ دار الگ ہو چکے، ہاتھ پاؤں بیگانے ہو گئے، اعمال جو ہے وہ خود اٹھ کے بول رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیا حقیقت ہے ہماری. کس قدر ہیلپ لیسنس. کوئی ٹرک، کوئی چال، کوئی تدبیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو وہاں پر فائدہ دے جائے. اس کے برعکس ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، ڈر کے گناہ چھوڑنے والے، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، گھنے سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ اور پھل، فاکہت ان کی جمع اور ظلال ذل کی، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں گے، اپنی پسند کے پھل جو انہیں پسند ہوں گے، جو وہ جتنے چاہیں گے وہ لیں گے. یشتہون کا لفظ جو ہے یہ شہوت سے ہے، اسی سے لفظ اشتہا ہے. اشتہا کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو. اور اشتہا ہوتی ہے نفس کا اس چیز کی طرف کھنچ جانا جس کو وہ فطری طور پہ پسند کرتا ہے. یعنی جسے کریو ہوتی ہے یا یرننگ ہوتی کسی چیز کی، ایک ڈیزائر جو ہوتی ہے، انسان کی خواہش جو ہوتی ہے. وفواکہ مما یشتہون، دنیا میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک موسم نہیں ہوتا پھل کا، یا وہ کسی جگہ اویلیبل نہیں ہوتا اور آپ کو یاد آنے لگتا ہے اور آپ کا پھر اتنا دل چاہتا ہے کہ ابھی ملے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے، ہوتا ہی نہیں. اور اگر ہو بھی تو اتنا بد ذائقہ بے موسم کا پھل. خواتین کو تو اکثر ایسے مسائل سے واسطہ پیش آیا ہوگا کہ بعض اوقات ایسی چیز کھانے کو پریگنینسی میں دل چاہتا ہے کہ جو اویلیبل نہیں ہوتی، اور دوسرا کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا جو اتنا کچھ رکھا ہوتا. لیکن جنت میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی، جس کا جو جیسا کھانے کو دل چاہے گا وہ اس کے لیے مہیا ہو جائے گا. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئن مزے لے کر، خوشگوار کھانا پینا. کیونکہ ہنیئن کا لفظ ہے نا یہ ہنا سے ہے، وہ چیز جس کے حصول میں مشقت نہ ہو، وہ چیز جس کو حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور نتیجے میں کوئی خرابی نہ ہو. اچھا، دنیا میں جو مزے کا کھانا ہے آپ کا، اس کے حصول میں بھی مشقت، اس کو جاؤ خرید کے لاؤ، پھر پکاؤ، پھر رکھو. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ کوئی پسندیدہ کھانا زیادہ کھا بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ایک اور مشقت. جو نارمل روٹین کا کھانا ہوتا ہے وہ تو انسان احتیاط سے ضرورت کا ہی کھاتا ہے نا. لیکن اشتہا کی جو بات ہے نا یہاں، کہ جس چیز میں انسان کو مزہ آ رہا ہو پھر وہ جتنا چاہے کھا لے، تو کھانا بھی خوشگوار ہے، حصول بھی آسان ہے، اور کھانے کے بعد بھی کوئی گرانی نہیں. یہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہنی ان کے لفظ میں، یشتہون اور ہنی ان. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کلو پھلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وشربو اور ان کا جوس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کھانا چاہو تو کھاؤ، پینا چاہو تو ان کو پی لو، اور باقی تمام چیزوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کیونکہ تم کام کر کے آئے ہو نا، تھک گئے ہو، اب آرام کرو. تم کچھ کیا کرتے تھے، عمل کرنے والے لوگ تھے. بما کنتم تعملون، سورۃ الاعراف 43 میں بھی آتا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ پکارے جائیں گے یہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے اس لیے ہے کہ تم کام کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کی وجہ سے. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمل انسان کو جنت میں نہیں لے جائے گا. اب دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ جنت میں پہنچ کے کہا جائے گا یہ تمہارے عمل کی وجہ سے. تو اس کا کیا مطلب؟
کوئی شخص عمل کے بلبوتے پہ جنت میں جا نہیں سکے گا، وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے عمل کی قدردانی کریں گے، قدردانی کریں گے، اور ان کو کیا کہیں گے کہ تمہیں یہ سب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اور بنیادی طور پر یہاں عمل کی اہمیت بھی اجاگر کی جا رہی ہے کہ عمل امپورٹنٹ ہے، عمل فائدہ دینے والا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو، محسنین کا یہی بدلہ ہے ہمارے پاس۔ سورۃ کہف میں آتا نا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اور ہم سے تقاضا بھی کس چیز کا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو جو محسن احسن عمل کر کے وہاں پہنچیں گے ان کو کہا جائے گا محسنوں کے ساتھ تو یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ بات محسنوں کی ہو رہی ہے اور پھر جھٹلانے والوں کی بات کیوں آ گئی؟ کہ محسنوں کو تو یہ مل رہا ہے اور مکذبین کو اس انجام سے دوچار ہونا ہوگا۔ کلو وتمتعوا، کھاؤ اور مزے کرو، قلیلاً، تھوڑے سے، کون؟ مجرمین، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ اب آپ دیکھیے اہل جنت کو جنت میں جا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ مجرموں کو کیا کہا جا رہا ہے دنیا میں؟ کلو وتمتعوا قلیلاً انکم مجرمون۔ گویا مجرم دنیا میں کھاتے ہیں اور محسن آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ محسن دنیا میں نہیں کھاتے، مطلب یہ ہے کہ محسنین کے لیے دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے، وہ کھانے ہی کے لیے زندہ نہیں ہے، کھانا ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اس میں نہیں لگاتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ان کے سامنے ہیں۔ جبکہ مجرمین کیا ہیں؟ ان کی کوششیں، کمائی، محنت، مال، اس میں سب سے زیادہ بڑا حصہ کس کے لیے، کس کام کے لیے؟ کھانے پینے اور مزے کرنے کے لیے۔ تو کہا گیا کھاؤ مزے کرو، قلیلاً، لیکن یہ کتنے دن کے لیے مزے؟ بہت تھوڑے دن کے لیے۔ انکم مجرمون، سورۃ لقمان میں بھی آتا نا 24 میں، نمتعہم قلیلاً ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑے دن فائدہ دیں گے پھر ہم ان کو غلیظ عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اب دیکھیے کہ دونوں کے کھانے پینے کی بات آ رہی ہے نا کمپیرزن میں، ایک کو کہاں کھانے پینے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جنت میں، اور دوسرے کو کہاں کہا جا رہا ہے؟ دنیا میں۔ محسنین کا حال تو کیا ہے؟ وہ صرف کھاتے نہیں ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پچھلی صورت میں محسنین کا عمل کیا گزرا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلانے والے ہیں، اور مجرم جو ہے وہ صرف کھانے والے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ویل یومئذ للمکذبین، پتہ تو اس دن چلے گا کون ہے یہ مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، لا يركعون، نماز نہیں پڑھتے، رکوع نہیں کرتے۔ یہ ہے مجرم، یہ ہے مکذب۔ کل بھی ہم نے پڑھا کہ نماز کے لیے لفظ سجدہ بھی آیا، تسبیح بھی آئی، ذکر بھی آیا، اور آج رکوع۔ سب کچھ جو نماز میں ہم کرتے ہیں نا، قیام سے لے کر رکوع، تسبیح، یہ سب الگ الگ بھی نماز کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی نماز جن افعال کا مجموعہ ہے، نماز تسبیح بھی ہوتی ہے نا، قرات بھی ہوتی ہے، اور سجدہ بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے۔ تو کہیں اقیم الصلاۃ آتا ہے، کہیں سبحوا آتا ہے، کہیں قم اللیل آتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ یہاں پر جز بول کے کل مراد ہے۔ سورۃ القلم میں کیا گزرا، کیا بات آئی تھی سورۃ القلم میں کہ قیامت کے دن مجرموں کو کیا کہا جائے گا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کہ قیامت کے دن ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تو صحیح سلامت ہے، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جو مجرم رکوع نہیں کرتے
اگرچہ یہ سب کے بارے میں ہے جو نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ بنو ثقیف جو تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو اور انہیں نماز کا طریقہ بتایا، تو کہنے لگے کوئی ایسی نماز بتائیں جس میں یہ رکوع اور سجدہ نہ ہو. ہم اللہ کا ذکر کریں گے پر رکوع سجدہ نہیں ہوتا ہم سے، اور ہم رئیسوں کے لیے یوں جھکنا اور پھر زمین پہ منہ کے بل گر پڑنا، اور یہ بڑے عیب کی بات ہے، ہماری شان کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں جس میں رکوع سجدہ نہیں. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز تو اللہ کے یاد کا نام ہے، کہیں بھی یاد کر لو اللہ کو، کوئی ضروری ہے کہ رکوع کرو اور سجدے کرو. وہ اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں. جی ٹائمنگ کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب ایسے ہی لوگوں نے بنائے ہوئے ریچولز. اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پر، اللہ رحم کرے سب کو سمجھ دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، نماز میں جیسے رکوع ہے لا يركعون، تو رکوع جو ہے یہ فرض ہے نماز کے فرائض میں سے. جس نماز میں رکوع نہیں وہ نماز ہی نہیں، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور رکع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھکنا، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے آگے جھکنا ضروری. اب دیکھیں دنیا میں لوگوں کے آگے لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں، ادب اور احترام کے لیے بادشاہوں کے آگے، بڑوں کے آگے ایک دم جھکا جاتا ہے. تو اگر انسانوں کے آگے جھک رہے ہیں تو اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ تو یہاں مجرموں کی پہچان بتائی گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ کے احکامات جھٹلائیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد، اس قرآن کے بعد کس چیز کو وہ مانیں گے؟ کون سی بات مانیں گے پھر وہ اگر انہوں نے اس کتاب کو جھٹلا دیا؟ تو یہ مکذبین کا لفظ جو ہے نا، یہ ہر حق اور حق کی ہر بات کے جھٹلانے کے لیے، خواہ وہ اس قرآن کا جھٹلانا ہی کیوں نہ ہو اور اس کے احکام کا جھٹلانا ہی کیوں نہ ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس آیت کا جواب ہے کیا؟ آمنت باللہ وبما انزل، بولے آمنت باللہ وبما انزل، میں اللہ پر ایمان لایا اور جو اس نے اتارا سب مانتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو عرش کے خزانے تلے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں کیا آتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان والوں کی بات تو ایسی ہوتی ہے، سمعنا واطعنا غفرانک، تو ہم کو معاف کر دے، والیک المصیر، کیونکہ واپس تیرے پاس آنا ہے، بھاگ کے کہاں جانا ہے، کہاں بھاگ سکتے ہیں. سورۃ الجاثیہ میں بھی آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات کو آخر وہ مانیں گے؟ پھر ایمان کس چیز پہ لائیں گے اگر اس پہ نہیں ایمان لاتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کی باتوں سے بڑھ کر سچا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ اور اگر کوئی اس سچائی کو نہیں مانتا تو پھر کس کو وہ سچ کہتا اور کس کو مانے گا؟ سورۃ زمر 23 میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ حدیث سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن. یعنی حدیث کا لفظ قرآن مجید میں خود قرآن کے لیے بھی آیا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے لفظ آتا ہے یہ حدیث کا. تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. اور یہ بات بھی بہت ڈرنے کی ہے، یہدی بہ من یشاء. میں سوچتی ہوں یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، کبھی بھی اپنے اوپر مان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت پڑھ گئے اور بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے نیک ہو گئے ہیں. کچھ بھی کر لیں، کبھی اطمینان سے بیٹھنے کا کوئی وقت ہے ہی نہیں کہ انسان بے فکر ہو. ابو سفیان ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے. ابو طالب ساری زندگی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے اور کفر کی حالت میں فوت ہوئے. یہدی من یشاء. کچھ پتہ نہیں ایک شخص ساری زندگی کیا کرتا رہے اور آخر انجام کہاں جا لگے. انہیں پل کی خبر نہیں. ڈرتے ہی رہنا چاہیے، استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے اس کتاب کے ساتھ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہاتھ سے چھٹے تو پھر اس کے بعد کون سی بات ہے جس کو مانیں گے آپ؟ کون سی چیز ہدایت دے گی؟ کون سی چیز صراط مستقیم پہ رکھے گی اس کے علاوہ کچھ اور؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ 29واں پارہ دعوت اللہ کے بارے میں ہے، تو یہاں پر اس صورت میں داعی کو خطاب کرنے کی بجائے مخاطبین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. تم نہیں مانتے تو پھر سوچ لو اپنا انجام. مکذبین ہو تم، دعوت اللہ کو ماننے کی بجائے جھٹلانے والے ہو. اگر جھٹلاؤ گے تو کیا پاؤ گے؟ اور اگر اس قرآن کو جھٹلا دیا، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں سیکھتے، اس کو نہیں سمجھتے، تو پھر تمہاری ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے کون سی بات آئے گی، کون سی چیز آئے گی جس کو تم مانو گے اور اس پر تم عمل کرو گے؟ اور دائی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے اوپر حسرت نہ کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو، کام کرتے جاؤ، اسباب اختیار کرو اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.